المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الخلق كافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. وہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بزم کونوں جہاں کو سجایا گیا. علم و حکمت میں ہے وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں ہے وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کی جھولی میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. قابل صد احترام گرامی قدر احباب، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انجمن سرفروشان اسلام کے سرفروش نوجوانوں، نہایت تہ دل سے آپ کو تحیتاً اور سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج اور اسراء، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کروائی. رات کو لے کے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عروج سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں. دوستو، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم خاتم المرسلین والنبیین سے قبل بھی انبیاء کرام کو مبعوث کیا. اولو العزم انبیاء بھی آتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی اولو العزم انبیاء آئے،
ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے آمنہ کے لال میں کہ پروردگار نے معراج کی خصوصیت، معراج کی شان، ذات الہی کا مشاہدہ اور دیدار، وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو شرف اور مقام عطا فرمایا۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پروردگار نے حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم نبی کو بھی بھیجا۔ وہ ابراہیم کہ جس کے لیے آگ کو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ معجزات رسالت مآب سے قبل بھی نبیوں کو عطا کیے گئے، حضرت ابراہیم کو بھی معجزات عطا کیے گئے۔ شرف اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی عطا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پروردگار نے عصا عطا کیا، آپ پتھر پہ مارتے وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا، دریائے نیل کو شگاف ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزلت اور مقام عطا کیا کہ آپ کن فرماتے اور مردہ کے اندر جان پیدا ہو جاتی۔ تو وہ سارے نبی، حضرت نوح بھی تشریف لائے، حضرت الیاس بھی تشریف لائے، حضرت یونس بھی اس دنیا میں تشریف لائے، دیگر انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن معراج کی یہ فضیلت، معراج کا یہ مشاہدہ اور یہ دیدار پروردگار نے ذات محمدی ہی کو کیوں عطا کیا؟ آج ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے اندر اتر کر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار ایسی کیا خصوصیت ہے ذات محمدی کے اندر کہ آپ نے دیگر نبیوں کو حتیٰ کہ حضرت موسیٰ سے بھی فرما دیا کہ آپ میری ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن پروردگار نے خاتم المرسلین کو ہی یہ مقام عطا کیا۔ جب قرآن مجید کو میں نے پڑھا تو پروردگار نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، میں نے تجھے کسی ایک جہاں کے لیے نہیں، سارے جہاں کے لیے میں نے تجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک جغرافیے کے لیے نہیں، کسی ایک دور کے لیے نہیں، اے میرے پیغمبر تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، کسی ایک جہاں کے لیے نہیں، کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا کے لیے رحمت ہے، آخرت کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، بچوں اور بچیوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، عالم دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے پیغمبر میں نے تجھے عالم عقبہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کل کائنات کے لیے مصطفیٰ میں نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ جو کتاب میں نے تجھے دی ہدی للعالمین ہے، تجھے جو پیغام میں نے دیا وہ ہدی للعالمین ہے، وہ ایک جہاں کے لیے نہیں، وہ کل جہاں کے لیے ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، نہ کوئی مجھ خدا جیسا ہے، نہ کوئی تیری مثال ہے، اور جو کتاب تجھے دی گئی نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرفروش، سرفروش، نعرہ غوثیہ۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے سبحان اللہ، کتابوں کے اندر کہ جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پورا سال عام الحزن ہے، یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ وہ محبت کرنے والی، وہ شفقت کرنے والی، وہ ماں کی محبت دینے والی، وہ خدیجۃ الکبریٰ رخصت ہو گئی کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے میری مدد کی۔ وہ ابو طالب جو میرا دفاع کرتے رہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا، آپ طائف تشریف لے گئے،
وہاں کے سرداران کو جمع کیا کہ اگر یہ لوگ دین کی دعوت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسلام کو قوت مل جائے گی، اسلام کو غلبہ مل جائے گا۔ آپ نے ان سرداران کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اس میں سب انسان برابر ہیں، اس میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، اس میں کوئی غلام بنانا نہیں ہے، اس میں عورتوں کو مقام ہے۔ یہ اسلام، یہ انسانیت کی دعوت دیتا ہے، اسے تم قبول کر لو۔ ان سرداروں نے، انہوں نے تو پہلا آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کا ٹھٹھا اڑایا اور کہنے لگے کیا خدا کو اس وادی کے اندر ایک آپ ہی ملے تھے کہ ہم جیسے سرداروں کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید دولت تھی، عزت کا مقام اور خدا کے نزدیک قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مرتبہ خدا کو نظر نہیں آیا کہ ہمیں چھوڑ کر اس آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم اسے پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سمجھایا اور کوشش کی کہ وہ محبت کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیں، لیکن وہ نہ مانے، اور اسی پر بھی بس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل پڑے تو جب آپ راستے میں جا رہے تھے انہوں نے آوارہ لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنے پتھر مارے، میرے آقا کو اتنا پتھر مارے گئے کہ آپ سر سے پیر تک لہو لہان ہو گئے، آپ لہو لہان تھے، آپ کو ستایا گیا، گلیوں کے اندر آپ کا مذاق اڑایا گیا، میرے پیغمبر پر تشدد کیا گیا، میرے نبی کو وہاں پر پتھر مارے گئے۔ آوارہ لوگ اور پاگل لڑکے وہ آپ کو گالیاں دیتے جاتے تھے۔ جب میرے آقا تھک ہار کر ایک مقام پر بیٹھ گئے، اس وقت جبریل امین آئے اور پوچھا کہ اے میرے مصطفیٰ، اے حبیب، آپ ایک آنکھ کا اشارہ کیجئے، پروردگار آسمانوں پہ پوچھ رہے ہیں کہ جا کر میرے حبیب سے پوچھو، اگر وہ ایک حکم دے دے میں اس پوری بستی کو آسمانوں پر لے جا کر زمین پر واپس پٹخ دوں، ان کو سرما بنا کے رکھ دوں، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، اس قوم کا نام و نشان نہ ہوگا، اس قوم کو مٹا کے رکھ دوں گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، کائنات کے اندر، تاریخ کے اندر ان کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ اس وقت یاد کیجئے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا، اے جبرائیل، خدا نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، خدا نے مجھے عذاب نہیں بنا کے بھیجا۔ انی بعثت الی الخلق کافہ رحمت للعالمین، میں سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوں۔ تم صحیح کہتے ہو، تمہارا یہ عذاب ان پہ آ سکتا ہے، لیکن پروردگار اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی۔ میرے پیغمبر نے اس وقت بھی ان کے لیے عذاب نہیں مانگا، رحمت ہی مانگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین، کل انسانوں کے لیے رحمت، اپنے دشمنوں سے بھی ان کے لیے عذاب کی بد دعا نہ کرنے والے، بے شک، بے شک، ان کے لیے بھی دل میں درد رکھنے والے، بے شک، ان کے لیے بھی دل میں جذبہ ہدایت رکھنے والے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے اندر نظر نہیں آتی۔ حضرت نوح نے فرمایا پروردگار ان کو میں نے 1000 سال میں نے سمجھا دیا، آپ کی دعوت پہنچا دی، نہیں مانے، تباہ کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر طوفان آ گیا۔ حضرت نوح، ان کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت لوط، آسمان سے آگ کے گولے برس پڑے، پروردگار نے فرمایا لوط آپ نکل جائے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا، آپ کی قوم تباہ ہونے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پروردگار میری امت کو میری وجہ سے اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین، وہ رحمت کی وجہ تھی کہ پروردگار نے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اپنے پاس بلا کر اپنی ذات کا مشاہدہ کروائے۔ سبحان اللہ۔
ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، تو نے کیا گناہ کیا؟ فرمایا، یا رسول اللہ، بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا مجھے میرا پروردگار معاف کر دے گا؟ میرے پیغمبر نے پوچھا، بتا تو صحیح، تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ میرا گناہ اس دنیا سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ اس آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑا ہے، زمین کی پنہائیوں سے بھی بڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، بتا تو صحیح، تیرا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کی حکومت تھی، ہمارے ہاں بھی رواج تھا کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پروردگار نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی تھی، کافی عرصے بعد میرے ہاں جب کوئی اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میری بیگم نے کہا کہ کافی عرصے بعد ہمارے گھر مہمان آیا ہے، اسے ہم ماریں گے نہیں، زندہ درگور نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی بیگم کی بات مان لی۔ وہ بچی بڑی ہوتی گئی، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کی ہوئی، وہ گھر میں کھیلتی تھی، مسکراتی تھی، مجھے اس پہ پیار آتا تھا۔ اور بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ باپ کو اپنی بیٹیوں سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ ایک دن میں بازار میں گیا، مجھ سے ابو جہل ملا، کہنے لگا، معلوم ہوا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، ابھی تک تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، اگر شام تک تم نے اسے ختم نہ کر دیا تو میں خود آ کر یہ کام کروں گا۔ میں گھر آیا، گھبرایا ہوا تھا، میں نے سوچا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ لوگ میرے گھر پہ آ جائیں گے۔ میں نے اپنی بیگم سے بتایا نہیں، بیگم کو میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے کہا کہ اسے میں اس کے ماموں کے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، اسے تھوڑا تیار کر لو، اس کی آنکھوں میں سرما لگا لو، اس کے بال کنگھی کر لو، اسے میرے ساتھ روانہ کر دو۔ بچی کو تیار کیا گیا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کی، اور میری انگلی پکڑ کر وہ چلنے لگی۔ جب میں نکل رہا تھا وہاں ایک کدال تھی، وہ کدال بھی میں نے اٹھا لی کہ میری بیگم نہ دیکھے۔ راستے میں نے جنگل کا راستہ لیا، میری بیٹی کہنے لگی، ابا جان، یہ کس راستے پہ جا رہے ہو؟ ماموں کا راستہ تو یہ نہیں ہے، ماموں کے گھر کو تو دوسرا راستہ جاتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا خاموش ہو جا۔ اور جب ویرانہ آ گیا، میں نے وہاں پر زمین پہ کھدائی کرنی شروع کر دی، کھڈا کھودنا شروع کر دیا، قبر بنانی شروع کر دی۔ اور میں نے جب وہ کھدائی کر رہا تھا تو وہاں سے کچھ مٹی میری داڑھی پہ لگ گئی۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی، ابا جان، اپنے چہرے کو صاف کر لیجئے، آپ کے چہرے پر مٹی لگ رہی ہے، گرد و غبار لگ رہا ہے، آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اپنی بیٹی کو وہاں سے اٹھایا اور میں نے اس گڑھے میں رکھ دیا۔ میں نے گڑھے میں رکھ کر جب رکھا تو میری بیٹی گھبرا گئی، رونے لگی، کہنے لگی، ابا جان، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے؟ آپ کو میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، آپ کو کبھی میں نے پریشان نہیں کیا، آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی بیٹی کو تماچا مارا اور میں نے اس کو خاموش کر دیا، اسے میں نے اس کے اندر لٹا دیا۔ وہ رونے لگی، اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور مٹی کا ایک تودا اٹھایا اور اس کے اوپر رکھ دیا، اس کی آواز بند ہو گئی۔ جب یہ نوجوان یہ واقعہ سنا رہا تھا تو یاد رکھیے، اس وقت میرا پیغمبر آنسوؤں سے رو رہا تھا، صحابہ رو رہے ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نوجوان، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، تو نے آسمانوں کو ہلا دیا، تو نے زمین کو ہلا دیا، تو نے زمین کے سینے کو چیر کے رکھ دیا، تو نے ملائکہ کو رلا دیا، یہ تو نے کیا کر دیا نوجوان؟ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، بتائیے کیا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جب سے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ روزانہ رات کو میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جان، بروز حشر میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، مصطفیٰ کی عدالت ہوگی، وہاں میں یہ شکوہ کروں گی کہ ابا جان، میرا کیا گناہ تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں مجھے قتل کیا گیا، کس گناہ میں میری جان لی گئی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا، اے نوجوان، تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا، یہ گناہ عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اس گناہ نے آسمانوں کو ہلا کے رکھ دیا، اس گناہ نے زمینوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن یاد رکھ، میں آج مصطفیٰ رحمت للعالمین یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی میری امت میں سے
اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان کو جوان کرے گا، جوان کر کے ان کی شادیاں کرائے گا اور ان کی اچھی تربیت کرے گا، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صرف یہی بات نہیں ہے، آپ نے عورتوں کے حقوق دیے، خواتین کو حقوق دیے۔ آج بہت کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو غصب کر لیا، اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر دیا، اسلام نے عورت کو محروم کر دیا۔ فیمنزم کی تحریکیں کہتی ہیں کہ عورت کو آزاد کر دو، عورت کو بے حیا کر دو، لیکن میرے مصطفیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ جب روم اور فارس کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کو اس وقت بیچا جاتا تھا، وہاں پر ان کو ایک شوکیس کے اندر کھڑا کر کے ان کے جسم کی قیمتیں لگتی تھی۔ اس وقت عورت ایک جنس ارزاں تھی، عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، عورت کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ میرے نبی نے رحمت للعالمین نے اس وقت بھی فرمایا کہ یاد رکھو، عورت کو وہی حق دو جو تم اپنے لیے سمجھتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، وہی برتاؤ کرو جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ وہ لقمہ جو تم اپنی اہلیہ کے منہ میں رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مذاہب کے لیے رحمت ہے، سب انسانوں کے لیے بلا رنگ رسل مذہب آپ نے قرآن مجید لے کر آئے، جس کے اندر نہ کسی مذہب کی نفرت کی بات کی گئی، نہ کسی فرقے کی نفرت کی بات کی گئی، کل انسانیت کو جمع کرنے کی بات کی گئی، کل انسانیت کو ایک کرنے کا کہا گیا، اور فرمایا کہ سب انسانوں کو اس قرآن پہ جمع کر دو، سب انسانوں کو انسانیت کے اوپر لا کے رکھ دو۔ یہی وہ خصوصیت ہے دوستو کہ جو میرے آقا کو سب سے الگ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پر نور شافع یوم النشور خاتم النبیین خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔